بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفریق سے پہلے ان کی طرف سے سخت تشویش رہتی تھی۔ اکثر متفکر و ملول رہتے کہ میری زینب مشرک کے قبضے میں ہے۔ جنگ بدر میں ابو العاص کو محض اسی وعدے پر چھوڑ دیا تھا کہ مکہ پہنچ کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پہنچا دیں گے۔ جب حبار بن اسود کے حملے کی خبر پہنچی تو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس مدتوں اس کی یاد چشم مبارک کو گوہر بار بنا دیتی تھی۔ فتح مکہ کے دن حکم دے دیا تھا کہ حبار جس جگہ بھی ملے قتل کر دیا جائے، مگر وہ خود دربار اعلیٰ میں حاضر ہوا۔ عفو و کرم کے اس پیکر حسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جرم عظیم کو معاف تو فوراً فرما دیا، لیکن یہ کہہ دیا کہ حبار میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کر مجھے مرنے والی کی یاد ستانے لگتی ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام کلثوم کا قیام دنیا مختصر تھا، اس لیے کتابیں آپ کے ساتھ شفقت و محبت کے کچھ زیادہ حالات بتانے سے خاموش ہیں۔ ان کے وصال کا صدمہ اور ان کی یاد عمر بھر باقی رہی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے مبارک شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی جدائی کا شدید دکھ ہوا، مگر حالات ہی کچھ ایسے ناگفتہ با ہو چکے تھے کہ ہجرت کے بغیر چارہ ہی نہ تھا۔ حبشہ چلے جانے کے بعد وہاں سے ایک عورت مکہ تشریف لائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنی بیٹی اور داماد کی خیریت اس سے دریافت فرماتے کہ تم نے کیا خود ان کو خیریت سے دیکھا ہے، ان سے خود مل کر آئی ہو؟ جب انہوں نے عرض کیا کہ جی میں خود ان سے مل کر آئی ہوں اور وہ دونوں اللہ کے فضل و احسان سے خیریت سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بما بیوی کے ہجرت کی۔ اولاد مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدرانہ شفقتوں اور محبتوں کا محور و مرکز خصوصی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود گرامی تھا، نہ صرف اس لیے کہ آپ عمر میں سب سے چھوٹی تھی اور چھوٹی اولاد سے والدین کو عموماً زیادہ محبت ہوتی ہے، اور نہ صرف اس وجہ سے کہ آخر میں تمام اولاد میں سے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشم نبوت کا تارا بنی ہوئی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صفات عالیہ و محاسن کاملہ کا مظہر و جامع بنایا تھا۔ علم میں، فضل میں، زہد و تقوی میں، سخاوت و محاوت میں، الغرض جملہ کمالات عالیہ میں بے مثال و بے نظیر رفعت و بلندی پائی تھی۔ لیکن اس باوجود اس انتہائی محبت کے اصلاح و اخلاق و اعمال کی طرف خاص توجہ مبذول رہتی اور کسی وقت بھی پدرانہ شفقت حد اعتدال سے تجاوز کا باعث نہ بنتی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی بات میں شک رنجی ہوئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر سیدھی اپنے باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ پیچھے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے۔ وجہ رنجش بیان کی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کو تنبیہ و فرمائش کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں کب اجازت دی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلو اور میرے پاس آؤ؟ پہلے گھر جاؤ اور شوہر کی اجازت لے کر آؤ، تب تمہاری بات سنوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوراً گھر واپس چلی گئیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ گھر جا کر کہنے لگے کہ فاطمہ انشاءاللہ آئندہ کوئی بات تمہاری مرضی کے خلاف نہ کروں گا۔ اس زمانے میں جب کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے اونٹوں پر لدے ہوئے دربار نبوت میں آ رہے تھے اور غنیمت کی لونڈیاں علماء نے سرکار کو تقسیم کی جا رہی تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر ہاتھوں کے چھالے اور سینے کے خراش دکھائے اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکی پیستے پیستے اور مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے یہ حال ہو گیا ہے، ایک لونڈی مجھے بھی عطا فرمائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا اور فرمایا بیٹی ہم دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے بلکہ تکلیفیں اٹھانا ہی ہماری راحت ہے۔ دنیاوی شان و شوکت اور عائش و زیبائش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی منفر رہتے، اپنی بیویوں کو بھی زیور اور آرائش سے منع فرمایا اور یہی حال بنات مقدسہ کے ساتھ رہا۔
محبت کا یہ حال تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، پیشانی پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ ان کے نور عین حضرت حسن و حسین کی طرح طرح کی ناز برداریاں کرتے، کندھوں پر اٹھائے پھرتے، گود میں لے کر گھنٹوں بٹھاتے اور منہ چما کرتے اور فرمایا کرتے کہ یہ میرے گلدستے ہیں۔ حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد سے محبت میں بھی دنیا انسانیت کے لیے بہترین نمونے چھوڑے۔ اولاد سے محبت کرو، لیکن وہ محبت نہیں جو عقل کو بیکار اور آنکھوں کو اندھا کر دے اور ہمیں ان کی اخلاقی اور مذہبی اصلاح سے غافل کر دے۔ اور غرض سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا عرش و بابا آواز بلند کہہ رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے کامل، اکمل و مکمل مسلح و رہنما تھے کہ صفات تاریخ ان کی نظیر نہ زمانہ سابق میں دکھا سکتے ہیں، نہ آئندہ دکھا سکیں گے۔ جزاک اللہ۔